ہے جمال القرآن۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جمال القرآن۔ اس کے اندر ہم تجوید کی چیزیں سیکھیں گے اور وہ بھی انشاءاللہ مختصر۔ تو جمال القرآن کے 14 لمحے ہیں، 14 لمحے۔ اب یہ 14 کیوں رکھے گئے ہیں؟ تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ چاند کتنے دن کا ہوتا ہے جی؟ جب چاند نکلتا ہے تو اس وقت چاند چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، اور جب 14 دن ہوتے ہیں تو چاند کتنا ہو جاتا ہے؟ پورا ہو جاتا ہے، اس کی روشنی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بھی 14 لمحے ہیں، ایک ایک کر کے جب آپ 14 پر پہنچیں گے تو تجوید کے قواعد، تجوید کی چیزیں ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور جیسے ایک چاند 14ویں کا ہوتا ہے اس کی چمک پوری پھیل جاتی ہے، تو ایسے ہی یہ سارے تجوید کے قواعد آپ کو کیا ہو جائیں گے؟ یاد ہو جائیں گے، اور آپ پھر قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو سب سے پہلا جو لمحہ ہے وہ ہے مبادی علم تجوید۔ مبادی علم تجوید، یہ لکھ لیں آپ۔ مبادی علم تجوید یہ 6 ہیں۔ مبادی کا مطلب ہے ابتدائی، تجوید کی مبادیات یہ 6 چیزیں ہیں۔ اب کیونکہ کسی بھی علم کے شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف، لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، اس کی غرض و غایت، وہ علم وہ کام آپ کر کیوں رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو مبادی علم تجوید کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ سب سے پہلا تجوید کے لغوی معنی کیا ہیں، تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کی لغوی معنی کسی چیز کو خوبصورت بنانا۔ کیا کرنا جی؟ کسی چیز کو خوبصورت بنانا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر مہمان آئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کھانا لگایا اور سلاد آپ نے کاٹ کر ایک پلیٹ کے اندر رکھ تو دی نا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ مہمان کے پاس چلی گئی، اس نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا، ایک یہ ہے۔ اور اسی کو اگر آپ تھوڑا سا ایک عمدہ طریقے سے بنا سنوار کر رکھیں گے تو دیکھنے میں بہت زیادہ اچھی لگے گی۔ تو اس کو آپ نے رکھا بھی پورے طریقے کے ساتھ، پھر ہر چیز کو الگ کیا، جیسے اکثر عورتیں گھروں کے اندر کرتی ہیں۔ تو تجوید کا معنی ہے کسی چیز کو خوبصورت کرنا۔ کیا کرنا؟ خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا۔ کیا کرنا؟ عمدہ کرنا اور خوبصورت کرنا، یہ تجوید کی لغوی تعریف ہے۔ اب دیکھیں تجوید کی اصطلاحی تعریف۔ اصطلاحی تعریف تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ پڑھتے ہیں ضاد پڑھتے ہیں یا با پڑھتے ہیں، اب دیکھیں یہ جو با ہے اس کے نکلنے کی ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ با کہاں سے ادا ہوتا ہے کہ اوپر نیچے والے جو ہونٹ ہیں
ان کو جب آپ آپس میں ملاتے ہیں تو اس وقت کیا ادا ہوتا ہے؟ با، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہونٹوں کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ ہونٹ ملا رہے ہیں، جیسے پڑھیں با، ایک ہے با، ہونٹ کا یہ بھی باہر والا حصہ یہ بھی ہونٹ کے اندر شامل ہے، لیکن با یہاں سے ادا نہیں ہوتا، ہونٹ کے اندر والا جو حصہ ہے یہ اس سے ادا ہوتا ہے۔ دو حصے ہیں، ایک ہے خشکی اور ایک ہے تری، ایک خشکی والا حصہ اور ایک تری والا حصہ۔ تو دیکھیں یہ جو ہر وقت ہونٹ بند رہتے ہیں تو اندر والا جو حصہ ہے یہ ہے تری والا حصہ، اور یہ جو باہر والا حصہ ہے یہ کون سا ہے؟ خشکی والا حصہ۔ تو اس لیے ہر حرف کے نکلنے کا ایک مخرج ہے، ایک جگہ ہے، تو وہاں سے وہ حرف نکلے گا۔ تو ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر کچھ صفات ہیں، تو جیسے شین ہے، مثال کے طور پر شین کے اندر صفت تفشی ہے۔ تفشی کا مطلب یہ ہے کہ پورے منہ کے اندر آواز پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ تفشی آپ کے منہ کے اندر نہیں آئے گی تو آپ کا شین ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ آگے لکھیں تجوید کا موضوع۔ تجوید کا جو موضوع ہے حروف تہجی ہیں، ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور حروف حجابی کہتے ہیں۔ الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ان کا کیا نام ہے جی؟ حروف تہجی، ٹھیک ہے۔ تو پوری تجوید گھومتی ہے کس کے ارد گرد؟ الف سے یا تک جو حروف ہیں 29 حروف، اس کے ارد گرد پوری تجوید گھومتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کورس کے اندر ہم نے یہی 29 حروف ٹھیک کرنے ہیں، یہ ٹھیک ہو گیا تو آپ کا قرآن ٹھیک ہو گیا۔ آگے لکھیں تجوید کی غرض و غایت۔ اب آگے دیکھیں تجوید کی جو غرض و غایت ہے وہ کیا ہے کہ حروف کی صحیح ادائیگی پر قادر ہونا، تاکہ ہر حرف کو آپ صحیح ادا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب نے لکھ لیا، اس کو ریز کر دو۔ ویسے یہ نا آج تھوڑا سا کچھ یہ بنیادی چیزیں ہیں تو اس میں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ چیزیں دراصل نا ضروری ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ چیز ہے کیا ہے۔ یہ نہ ہونا کہ وہ جیسے ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے تو اور بیان کے اندر کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ چل رہا تھا، ساری رات گزر گئی، صبح ہوئی تو ایک بندے نے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں زلیخا مرد تھا یا عورت تھی؟ ٹھیک ہے، تو وہ کام نہ ہو جائے۔ اچھا جی، کر لکھ لیا یہ؟ صحیح ٹائم بھی دیکھنا، مجھے ٹائم بتا دینا۔
آگے لکھیں تجوید کا فائدہ، تجوید کا فائدہ، جی کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی تجوید پڑھنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ رضائے الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ جب آپ تجوید سے قرآن پڑھیں گے تو تجوید اپنا قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب جب آپ پڑھیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جیسے اللہ نے نازل کی ہے ایسے نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا، تجوید کا حکم لکھ لیں، تجوید کا حکم، اب دیکھیں تجوید کا حکم کیا ہے کہ یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محلے میں سے کوئی بندہ بھی نہ سیکھے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس علم کے جو ایکسپرٹ بندے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور ہونے چاہیے جن کو اس پورے علم پر عبور حاصل ہو۔ اس کا قطعاً یہ مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ تجوید نہ بھی سیکھیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ فرض کفایہ ہے۔ جیسے ہر آدمی سوچتا ہے نا کہ جنازہ محلے میں سے 2 بندے پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، مجھ پر تو ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی اس پر ایک بہت زیادہ مہارت رکھنا اس کی بات ہو رہی ہے، اور ہر آدمی کے لیے تجوید سے قرآن پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے۔ یعنی جس بندے نے تجوید کے قاعدے پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اگر وہ اس پر عمل نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ آخری چیز تجوید کے واضعین، تجوید کے واضعین، اچھا واضعین کا مطلب ہے کہ جنہوں نے اس کو ایک الگ علم اور اس پر ایک محنت کی، واضعین یہ وضع سے ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تجوید تھی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی صحابہ تھے ان کی جو صحبت ہے یہ سب سے بڑی چیز تھی، صحابی ہونا بہت بڑی چیز تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کے ساتھ یہ نہیں لکھا تھا کہ ہاں فلاں قاری صحابہ، فلاں صوفی صحابہ، تو جب صحابی کی بات آ گئی تو ہر صحابی کے اندر تمام کی تمام جو کوالٹیاں ہیں وہ کیا تھیں؟ موجود تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس علم پر بعد والے دور کے اندر محنت کی ہے۔ امام خلیل نحوی، امام سبوی نحوی اور امام فرا نحوی، یہ 3 بندے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے آ گئی تجوید کی جو 6 بنیادی باتیں تھیں وہ آ گئی ہیں۔ ہاں جی کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے؟ جی نہیں 20 منٹ کی کرنی ہے، آدھا گھنٹہ نہیں 20 منٹ، 5 منٹ رہ گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لکھ لیا آپ نے؟
اچھا جی، اب آگے ہم پڑھ رہے ہیں تعوذ. کیا جی اونچی بات سے بولیں. تعوذ، یہ جو تعوذ ہے یہ اعوذ باللہ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ اعوذ باللہ کا. یہ آپ لکھیں اسی طرح ٹکڑے کر کے. اب یہ جو اعوذ باللہ ہے اس کو ہم نے 4 ٹکڑوں میں پڑھنا ہے. کتنے ٹکڑوں میں؟ 4. اگر 4 ٹکڑوں میں نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ ہمارا جو تلفظ ہے ہمارا یہ بچوں کا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس لیے تعوذ کو پڑھیں گے ہم 4 ٹکڑوں میں. اب میں نے پڑھنا ہے تو آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. چلیں پڑھیں. اعوذ. اب دیکھیں یہ آخر میں ذال ہے. اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ زو، دانتوں کو آپس میں ملا کر. زا اور ہے اور ذال اور ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 الگ الگ حرف ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ تو وہ زا آ جاتا ہے، وہ آتا ہے اعوذ. یہ دیکھیں ذال کی جگہ کیا آ گیا؟ زا. تو حرف ہم نے کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا. تو حرف کو تبدیل نہیں کرنا. جب آپ نے یہ ذال پڑھنی ہے تو اس وقت زبان کو باہر نکالنا ہے. اس کا مخرج ہے کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ زبان کی جو نوک ہے اس کو اوپر والے دانتوں کے نیچے لگانا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ آپ کی زبان ہے اور یہ آپ کے دانت ہیں. تو اب یہ زبان کو دانتوں کے نیچے یہاں پر لگانا ہے. اس جگہ پر تھوڑا سا ہلکا سا باہر نکالنا ہے. لیکن پریکٹس کے لیے آپ تھوڑا سا زیادہ باہر نکال لیں تاکہ آپ کا حرف صحیح ادا ہو جائے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ. سب سے پہلے تو زبان کو یہاں رکھیں نا، ایسے کریں. پڑھیں. ذال. ہاں ذال. ذال پڑھنے سے پہلے زبان کو باہر نکال کر سانس باہر نکالیں. ذال. اس کی آسان پریکٹس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نا شیشہ سامنے رکھ کر اس میں دیکھ کر پڑھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زبان کتنی باہر نکل رہی ہے. اگر باہر نکل رہی ہے تو پھر یہ حروف ادا صحیح ہو جائے گا. ویسے آگے اس کی پریکٹس ہم نے حروف تہجی میں کرنی ہے. تو اس کو کیسے پڑھنا ہم نے؟ اعوذ. اونچی آواز سے پڑھیں. اعوذ باللہ. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس سے پہلے کیا آگے؟ زیر آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کے لام سے پہلے اگر زیر آئے تو اس کو باریک پڑھیں گے. اس کو باللہ نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ باللہ. ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے اس لام سے نام سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے، جیسے اللہ اللہ، تو اس کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے. جیسے یہ زبر کی مثال تھی، پیش کی رفعہ اللہ، یہاں بھی پیش آ گئی. تو یہاں کیسے پڑھیں گے؟ اس کو باریک پڑھیں گے. کیسے پڑھیں؟ اور اس جو دوسرا لام ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. اس کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ کھڑا زبر. کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. باللہ باللہ من الشیطان. اس نون کو شین کے ساتھ ملائیں گے سختی سے. وجہ جی جی ہاں، شین کے اوپر شد ہے. شین کے اوپر جس طرح پر شد ہے اس طرف کو تھوڑا سا سختی سے پڑھتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو طا ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. کیوں؟ کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ 1 الف کے برابر. اور آگے یہ جو را ہے اس را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کا قاعدہ اور لفظ اللہ کا قاعدہ ایک جیسا ہے. تو کیا قاعدہ ہے؟ اگر را کے نیچے زیر آ جائے یا را سے پہلے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے. را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے. تو یہ آسان ہے. چلیں اس کو پڑھیں. من الشیطان.
اس نون کو شین سے تھوڑا سا سختی سے ملائیں گے، اور تھوڑا سا نا شاد والے حرف پر تھوڑا سا جماؤ یعنی رک جانا ہے ہلکا سا. من الشیطان الرجیم. پھر پڑھیں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو ایسے نہیں پڑھنا، من الشیطان الرجیم ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب اس کو ہم نے الگ لکھا تو پھر یہاں را کے اوپر جزم آ گئی ہے. اس نون کو را سے ملائیں گے. ایک بار پھر پڑھیں اونچی آواز سے، تھوڑی سی اور اونچی آواز سے. یہ آپ ادا کریں گے، پڑھیں گے، پھر یہ صحیح ہونا ہے. خالی میرے پڑھنے سے ٹھیک نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی. ذو ماشاء اللہ. تھوڑا سا سین کو اور سختی سے پڑھیں. ہاں یہاں سانس توڑ دینا ہے کیونکہ یہ الگ کمرہ ہے تو درمیان میں دروازہ بھی نہیں، اس لیے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. چلیں جی آگے تسمیہ کے اندر اچھا تسمیہ سب سے پہلے تو یہ تسمیہ نام ہے کس کا؟ بسم اللہ کا. کس کا نام ہے؟ بسم اللہ کا. یہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں، کچھ اور، لیکن جو مشہور ہیں وہ یہی ہیں. تو وہ تفصیل تھوڑی سی زیادہ لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر آگے ٹائم ملا تو کریں گے. بسم اللہ. اس سین میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے. کس کی؟ سیٹی کی آواز آنی چاہیے. بیس. ہاں بعض بچے پڑھتے ہیں بیس نہیں، بسم اللہ. اس لفظ اللہ کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے؟ کیوں؟ پیچھے زیر آ گیا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ رحیم کے اندر کوشش کرنی ہے آواز ناک میں نہ جائے. اکثر کیا ہوتا ہے آواز ناک میں چلی جاتی ہے. چلیں جی پھر پڑھیں. بسم اللہ. اس لفظ اللہ کے لام کو ہم لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا ایک الف پورا ہو گیا ہے؟ اس کے لیے ایک آسان طریقہ بتایا ہے کہ کھلی انگلی کو آرام سے بند کریں تو الف کی مقدار ہو جائے گی، الف مدہ کی، اور یا پھر بند انگلی کو آرام سے کھولیں تو ایک الف کی مقدار ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. رحیم. چلیں آپ پڑھیں. اچھا یہ جو با ہے اس کو سین سے صحیح ملانا ہے. با سین زیر بس. پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے آپ یہ سارا پڑھیں. اونچی آواز سے پڑھیں. راہ کی ہا صحیح نہیں ہوئی. رحمان. یہ جو ہا ہے اسے نکالنا ہے گلے کے درمیان سے. آگے یہ چیزیں آئیں گی. جی آگے چلیں اب ایک آواز میں پڑھیں سارے. آگے نہیں جانا، رک جانا ہے. پھر پڑھیں. میں ابھی آگے نہیں گیا. ہاں جی آگے نہیں جانا. چلیں پھر. پھر پڑھیں. رک جانا اس پر.
چلیں آپ ایک آواز میں خود پڑھیں لیکن درمیان میں رکنا ہے. تسمیہ. اس کی آپ نے نا پریکٹس کرنی ہے اور اس کورس کے آخر تک آپ نے اس کو ایک سانس میں نہیں پڑھنا، ایک سانس میں نہیں پڑھنا. اس کے اسی طرح تعوذ کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں اور تسمیہ کے کتنے کرنے ہیں؟ 3 ٹکڑے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کورس کے بعد پھر آپ نے اس کو ایک سانس میں پڑھنا ہے، ابھی فی الوقت نہیں پڑھنا. اس کی وجہ یہ ہے الگ الگ تاکہ آپ کی اتنی اچھی پریکٹس ہو جائے کہ بعد میں آپ ایک سانس میں بھی پڑھیں تو تلفظ کی غلطی بالکل نہ ہو. ٹھیک ہے جی، بس یہ مبادیات علم تجوید یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور اس کے بعد یہ تعوذ تسمیہ. تو کل سے ہم شروع کریں گے 7 حروف تہجی الف با، اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی چلیں گی. آج ہم نے پہلا لمحہ پڑھا اور اس پہلے لمحے کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ تجوید کی مبادیات، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا پڑھا؟ تعوذ اور تسمیہ. کہ تعوذ کو کتنے ٹکڑوں میں پڑھنا ہے؟ 4، اور تسمیہ کو کسی کا کوئی سوال اس کے متعلق جو پڑھا ہے ہم نے؟ کوشش کریں باقی ساتھی بھی نا یہ کاپیاں ساتھ لے کر آئیں تو انشاءاللہ اس کا کافی فائدہ ہوگا.